بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی کے ایک پرانے تنگ گلیوں والے محلے کی شام دھندلکوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں چھتوں پر بکھری تھیں اور گلیوں میں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور 16 سالہ نور اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ وہ پتلی، شوخ مزاج اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جس کی ہنسی کبھی کبھار اس خاموش گھر میں زندگی بھر دیتی جہاں ماں سلائی مشین پر جھکی رہتی اور چھوٹے بہن بھائی صحن میں کھیلتے۔ نور چھتوں پر چھلانگیں مارتی، دیواریں پھلانگتی، چادر سنبھالتی، پاؤں ننگے، دل میں خوشی لیے ہنستی دوڑتی جا رہی تھی۔ سورج کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور بادلوں کی پرچھائیاں عمارتوں پر گہرے سائے ڈال رہی تھیں۔ اچانک ایک پرانا کمزور سا چھجا اس کے قدموں تلے چرچرا کر ٹوٹا اور وہ منڈیر سے نیچے کی طرف جھک گئی۔ لمحے بھر کو سب کچھ رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلتے نکلتے رک گئی۔ وہ گر رہی تھی نیچے زمین کی طرف، زندگی سے باہر، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کسی خواب، کسی افسانے یا پرانی کہانی جیسا تھا۔ گرنے کے درمیان میں جیسے وقت تھم گیا، ایک نرم سر جھونکا اس کے گرد لپٹ گیا، جیسے ہوا نے خود کو چادر کی طرح اس پر لپیٹ لیا ہو، اور اگلے ہی پل جیسے زمین نے اسے تھامنے سے انکار کر دیا ہو۔ وہ نیچے نہیں لگی، اس کی بجائے وہ ایک عجیب سی روشنی سے لپٹی کسی گرم آغوش میں آ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے باہوں میں اٹھا لیا ہو، مضبوط مگر نرمی سے بھرپور، جیسے وہ کانچ کی ہو اور تھوڑا سا دباؤ بھی اسے توڑ دے گا۔ اس کے بعد سب کچھ مدھم ہو گیا۔ وہ نہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، بس وہی ہوا کی خوشبو، وہی ہلکی سی روشنی اور ایک عجیب سی گہری نیند تھی جو اس پر غالب آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سامنے کوئی چھت، سیڑھی یا عمارت نہ تھی۔ وہ کسی نرم، سفید، ملائم بستر پر تھی جیسے بادلوں کا بنا ہو۔ کمرہ خاموش تھا اور عجیب سی مدھم نیلی روشنی چاروں طرف پھیلی تھی۔ دیواریں شیشے کی لگتی تھیں یا شاید موتی جیسی، جن پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے جو آنکھ سے دیکھے بھی جا سکتے تھے اور چھوئے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ہوا میں خوشبو معلق تھی، کچھ عود جیسی، کچھ چنبیلی جیسی، مگر پھر بھی ان سے مختلف، جیسے کسی اور جہان کی خوشبو ہو۔ نور کی سانسیں بھی ترتیب تھیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم اب بھی سن سا لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دروازے جیسی ایک چیز کھلی بغیر آواز کے اور وہاں سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ نوجوان انسان لگتا تھا مگر کچھ تھا اس کے چہرے میں جس نے نور کو ساکت کر دیا۔ وہ اتنا حسین تھا کہ اس کی موجودگی خود روشنی جیسی تھی۔ لمبے بال، چمکتی آنکھیں، چہرے پر ایک سنجیدہ سکون اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں مگر وہ نیلا عام نیلا نہ تھا، جیسے گہرے سمندر کا رنگ یا وہ نیلا جو آسمان کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں پرندے نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم ٹھیک ہو؟ نور نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں نہ ہنسی تھی نہ غم، صرف ایک پراسرار گہرائی۔ تم زمین پر گرنے والی تھی، میں نے تمہیں تھام لیا۔ کیا؟ کیسے؟ نور نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں نقصان سے بچانا چاہتا تھا، تم بہت قیمتی ہو اور تمہارے دل کی روشنی بہت خاص ہے۔ اس کی آواز ہلکی مگر دل تک اتر جانے والی تھی۔ نور کو لگا وہ کوئی پاگل خواب دیکھ رہی ہے جو شاید کوئی جادو ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بدن نے ساتھ نہ دیا۔ وہ نوجوان قریب آیا اور اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے ایک سنہری مایا نکالا جو اس نے نور کی پیشانی پر لگا دیا۔ اب تم بہتر محسوس کرو گی، یہ جناتی شفا ہے۔ نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ جناتی؟ آپ انسان نہیں؟ نوجوان کی آنکھوں میں روشنی تیز ہو گئی۔ نہیں، میں انسان اور جن کا بیٹا ہوں، جن زادہ، آذر میرا نام ہے۔ نور ساکت ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی اپنی حقیقت سے ہٹ کر کہانی بن گئی، جہاں آنکھ مچولی کا کھیل افسانے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معمولی سے گرنے والی حرکت اسے ایسی دنیا میں لے آئے گی جو صرف کہانیوں میں دادی اماں سنایا کرتی تھی، اور اب وہ ایک جن زادے کے بستر پر تھی، محفوظ، حیران اور اس پراسرار نوجوان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی جس کی گہرائی میں شاید اس کی قسمت لکھی جا چکی تھی۔ نور کی سانسیں بحال ہونے لگی تھیں مگر دل میں ایک عجب سا اضطراب جاگا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا شروع کیا۔
کمرے کی چھت اتنی بلند تھی کہ نگاہ وہاں تک نہ پہنچتی، اور دیواروں سے روشنی یوں نکل رہی تھی جیسے سورج نے خود ان میں گھر بنا لیا ہو۔ کوئی بلب، چراغ یا کھڑکی نظر نہ آتی، پھر بھی ہر چیز منور تھی۔ دیواروں پر بنے نقوش لمحہ بلمحہ رنگ بدلتے، جیسے سانس لیتے ہوں، کبھی نیلا، کبھی زری، کبھی موتی جیسا سفید۔ فرش پر رکھے قالین میں ایسے ستارے جگمگا رہے تھے جیسے آسمان کا ٹکڑا زمین پر بچھا دیا گیا ہو۔ نور کو لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے یا پھر کسی جادوئی قصے میں قید۔ اس نے خود کو سنبھال کر بستر سے اترنا چاہا تو نیچے گداز سا فرش تھا جو اس کے قدموں کے نیچے دب کر پھر اپنی اصل حالت میں آ جاتا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے کونے میں بنی محراب نما ساخت کی طرف بڑھی جو شاید دروازہ تھا۔ انگلیاں اس پر رکھیں تو ایسا لگا جیسے وہ زندہ ہے، دروازے پر جیسے سانسوں کی حدت ہو۔ اس نے دھیرے سے اسے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہ کھلا۔ دوسرے کونے کی دیوار میں کوئی کھڑکی دکھائی دی تو نور نے جلدی سے اس کے قریب جا کر باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہ صرف شفاف نہیں تھی، وہ تو ایک ایسی سطح تھی جس پہ باہر کا کچھ دکھائی نہ دیتا، جیسے اس کے آگے کہکشائیں ہوں یا وقت کا خلا۔ ایک دم دل میں خوف سا سما گیا، جیسے وہ کسی ایسی جگہ آ چکی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ نور نے مڑ کر پھر اس نوجوان کو دیکھا جو اب بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ غصہ، بس ایک گہری سنجیدگی۔ اس کے لباس پر ننھی ننھی روشنیوں کے عکس ناچ رہے تھے، جیسے آسمان سے اترے ہوئے کسی شہزادے کی صورت ہو، مگر اس کی آنکھوں میں جو سکوت تھا وہ نور کو بے چین کر رہا تھا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ کیا میں خواب میں ہوں یا کسی نے مجھے اغوا کر لیا ہے؟ نوجوان نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے کسی بے وزن یاد میں کھو گیا ہو۔ نہ یہ خواب ہے نہ اغوا، تم گر رہی تھی، تمہاری جان جا سکتی تھی، میں نے تمہیں بچا لیا، لیکن میں واپس جانا چاہتی ہوں، نور نے گھبرا کر کہا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میری ماں، میری بہن بھائی، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دے۔ عاذر کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے بولا، یہ ممکن نہیں، ابھی نہیں، تم اس وقت میرے عالم میں ہو، انسانوں کی دنیا سے باہر۔ یہاں وقت مختلف ہے، یہاں دروازے تمہارے ہاتھوں سے نہیں کھلتے، یہاں فیصلے خواہشوں سے نہیں ہوتے۔ نور کا دل جیسے کسی مٹھی میں بند ہو گیا۔ تو کیا میں قید ہوں؟ نہیں، عاذر کی آواز نرم تھی مگر اس کے لفظوں میں کوئی نرمی نہ تھی، مگر آزاد بھی نہیں۔ نور کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے اب بہت زور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کسی رئیس کا محل ہے، کسی رئیس زادے کا مذاق، یا شاید کوئی طبیعت خراب ہونے کے بعد کا وہم، مگر یہ سب تو کسی اور جہان کا منظر لگ رہا تھا۔ وہ جگہ، وہ نوجوان، وہ بند دروازے اور روشنی جو خود بخود دیواروں سے نکلتی تھی، سب کچھ اس کی عقل سے باہر تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کا نام کیا ہے؟ نوجوان نے ایک لمحہ توقف کے بعد جواب دیا، عاذر۔ نور نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں خوف تھا مگر اس سے زیادہ الجھن تھی۔ یہ جگہ، یہ شخص اور یہ قید جیسا ماحول، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو حقیقت سے دور مگر حقیقت جتنا سچ تھا۔ اور اب وہ تنہا تھی، اپنے سوالوں، اپنی الجھنوں اور ایک جنزادے کے محل میں۔ نور کے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے، جیسے کوئی طوفانی بگولا اس کے حواس میں گھوم رہا ہو۔ وہ عاذر کی طرف دیکھتی رہی جس کا چہرہ اب بھی پرسکون تھا، مگر اس کی خاموشی میں کوئی چھپا ہوا بھید جھلک رہا تھا، کوئی ایسا راز جو روشنیوں کے ان محل نما پردوں سے بھی زیادہ شفاف اور گہرا تھا۔ نور کے اندر کا خوف، حیرت اور الجھن جیسے ایک ساتھ آواز بلند کرنے لگے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، ہچکچاتے ہوئے مگر ٹھوس لہجے میں بولی، اگر میں قید ہوں تو کم از کم مجھے یہ جاننے کا حق تو ہے کہ آپ کون ہیں اور یہ جگہ کون سی ہے۔ عاذر کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے وقت کی لکیریں گنتا رہا ہو، پھر وہ آہستگی سے نور کے قریب آیا، مگر اس کی چال میں کوئی جارحیت نہ تھی۔ وہ جھکا نہیں، بلند بھی نہ ہوا، بس یوں لگا جیسے ہوا خود ہلکی ہو گئی ہو تاکہ اس کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکے۔ اس نے کہا، تم سچ جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں وہ نہیں ہوں جو تم سوچ رہی ہو۔ میرا نہ کوئی قبیلہ ہے نہ خاندان جیسا تمہارے ہاں ہوتا ہے، میں ایک جن زادہ ہوں۔ نور کا رنگ فک ہو گیا، قدم پیچھے ہٹنے لگے، دل جیسے اندر ہی اندر لرز گیا۔ جن؟ اس کے لب کپکپائے۔ نہیں، صرف جن نہیں، میری ماں انسان تھی
اور میرا باپ ایک جن، ان دونوں کی محبت نے مجھے جنم دیا۔ اس محبت کو تمہاری دنیا نے گناہ کہا، میری دنیا نے بغاوت۔ میری ماں کو انسانوں نے پتھروں سے مار ڈالا اور میرے باپ کو گوکاف کی عدالت نے قید کر دیا۔ میں دونوں دنیاؤں کا رہنے والا ہوں، مگر دونوں سے نکالا گیا ہوں۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے وہ کوئی دیو ملائی کہانی سن رہی ہو جو کسی پرانی کتاب کے صفحے سے باہر نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ اور یہ محل، یہ دنیا، یہ میرے باپ کا بنایا ہوا محل ہے جو اس نے میری ماں کے لیے تخلیق کیا تھا۔ یہاں وقت کا بہاؤ تھم سا جاتا ہے، یہاں یادیں مہک بن جاتی ہیں، اور یہاں دروازے دل کی دھڑکنوں سے کھلتے ہیں۔ آذر کی آواز میں گہرا دکھ تھا، جیسے برسوں کی تنہائی اس کے ہر لفظ کے ساتھ بہہ رہی ہو۔ یہ جگہ میری ماں کے جانے کے بعد ویران ہو گئی تھی، میں خود بھی اس سے دور رہا، مگر اس دن جب میں کوکاف کی سرحدوں سے گزرتا ہوں تمہارے جہان میں آیا اور تمہیں چھت سے گرتے دیکھا تو دل بے اختیار ہو گیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ماں کی آنکھوں جیسی روشنی دکھائی دی، وہی معصومیت، وہی خاموش بے بسی۔ تمہیں بچانے کا فیصلہ عقل مندی نہیں، دل کی کمزوری تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں تھاموں گا تو تمہیں یہاں لانا پڑے گا، تمہارا حافظہ متاثر ہو سکتا ہے، تمہیں میری حقیقت دکھانی پڑے گی، مگر میں رکا نہیں۔ نور نے آہستہ سے کہا، تو کیا آپ نے مجھے صرف بچایا یا کچھ اور؟ آذر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک ابھری، پھر فوراً مدھم پڑ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت کچھ ہے، خوف، حیرت اور انجان دنیا، مگر میرے لیے تم ایک ایسی کرن ہو جو صدیوں کی تاریکی میں اچانک چھلک گئی۔ میں نے کئی انسانوں کو دیکھا ہے، ان کی چالاکی، ان کی ہوس، ان کی دوہری فطرت، مگر تم مختلف ہو۔ تم چھوٹے گھر کی لڑکی ہو، مگر دل میں ہمالیہ جیسے وسعت رکھتی ہو۔ تمہارے ہنسنے کی آواز میں سکون ہے اور رونے میں دعا۔ میں تمہیں صرف بچانا نہیں چاہتا تھا، میں شاید تمہیں پانا بھی چاہنے لگا ہوں۔ نور خاموش ہو گئی، اس کے اندر جیسے کوئی آواز گونجی۔ یہ سچ ہو بھی سکتا ہے، ایک جن زادہ اور ایک دنیا کا مخلوق اسے صرف اس کی معصومیت کی وجہ سے اپنے محل میں لیا ہے اور اب اس کے لیے جذبات رکھتا ہو۔ مگر پھر نور کو اس کی آنکھیں یاد آئیں، وہ آنکھیں جن میں کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی ہوس نہیں تھی، صرف ایک خاموش تمنا تھی۔ آذر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر نور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اسے چھونا نہیں چاہتی تھی، ابھی نہیں، جب تک وہ سب کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ نہ لے۔ آذر نے ہاتھ پیچھے کر لیا، بغیر خفگی کے۔ میں تمہیں وقت دوں گا نور، تم آزاد نہیں ہو، لیکن قید بھی نہیں۔ تم اس محل میں گھوم سکتی ہو، سیکھ سکتی ہو، سوال کر سکتی ہو۔ دروازے نہیں کھلیں گے، مگر تم خود کو قید محسوس نہ کرو، کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہیں کبھی نہ چھوؤں گا، نہ روکوں گا۔ نور نے فرش کی جانب دیکھا، پھر آہستہ آہستہ کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ بادل جیسے فرش پر دھیمی دھیمی گونج بن کر بکھر رہی تھی۔ وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی اور چادر خود پر لپیٹ لی۔ آذر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مڑا اور محل کی روشنیوں میں تحلیل ہو گیا، جیسے وہ خود بھی ان دیواروں کا ایک عکس ہو۔ نور کے ذہن میں آذر کی باتیں گونجتی رہیں۔ جن زادہ انسانوں کی دنیا سے نکالا گیا، ماں کو کھو چکا اور پھر بھی محبت کرتا ہے۔ وہ نہ جانتی تھی یہ سچ تھا یا طلسم، مگر اتنا جان چکی تھی کہ جو آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی، اور جو لمس قید کرتا ہے وہ اتنا نرم نہیں ہوتا۔ رات کے وقت جب محل میں روشنی کم ہو گئی تو فرش پر چھوٹے چھوٹے جگنو جیسے چمکنے لگے۔ کمرے کی چھت پر اب چاند سا گل دائرہ بن گیا تھا، جس کی روشنی صرف نور کے چہرے پر پڑتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، مگر نیند نہ آ سکی۔ آذر کے لفظ، اس کی کہانی اور اس کی خاموش نظروں کا عکس اس کے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ شاید اس محل میں رہتے ہوئے وہ خود بھی اپنے دل کے بند دروازے کھولنا سیکھ جائے، لیکن ابھی صرف خاموشی تھی اور وہی خوشبو جو آذر کے لمس جیسے نرم اور سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب نور کی آنکھ کھلی تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے نیند نے اس لمحے کو منجمد کر دیا ہو۔ محل کی فضا میں وہی نیلی مدھم روشنی بکھری تھی جو نہ سورج کی تھی نہ چاند کی، بلکہ جیسے کسی خواب کے اندر کی روشنی ہو۔ لمحے بھر کو اسے لگا کہ شاید رات کی سب باتیں کوئی خواب تھی، مگر بستر کے کنارے پڑی وہی نقرئی چادر، دیواروں کے اندر سے نکلتی دھیمی روشنی اور باہر سے آتی پراسرار خاموشی سے یقین دلاتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے، ایک ایسی حقیقت میں جو کسی فسانے سے کم نہ تھی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی، انگلیوں سے دروازے کو چھوا، پھر دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند تھا، پہلے کی طرح سرد،
زندہ مگر ناقابل عبور۔ اس نے دیواروں کو کھٹکھٹایا، کھڑکی جیسے ساخت پر ہاتھ مارا، مگر کوئی آواز نہ آئی، نہ اندر نہ باہر، جیسے وہ کسی شیشے کے پنجرے میں ہو جہاں سانس لینا تو ممکن ہے مگر نکلنا نہیں۔ نور نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سب کچھ پرتعیش تھا، خاموش مگر عجیب طور پر بے جان۔ بستر کسی شہزادی کا لگتا تھا، فرش جیسے کسی دیو ملائی سلطنت کا ہو، اور کمرے میں رکھی ہر شے، چاہے وہ لباس ہو، کتابیں، آئینہ یا برتن، کسی اور دور، کسی اور جہان کی نشانیاں تھیں۔ لباس موتی کے دھاگوں سے بنے تھے، کتابیں ایسی زبان میں لکھی تھیں جو وہ نہ پڑھ سکتی تھی، اور آئینہ ایسا تھا جس میں صرف چہرہ نہیں، یادیں بھی دکھائی دیتی تھیں۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو کبھی اپنے بچپن کا صحن نظر آتا، کبھی ماں کی سلائی مشین، کبھی بھائی کا ہنستا چہرہ، اور یہ سب دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگتا، آنکھیں بھیگ جاتی، اور وہ لمحہ بھر کے لیے آئینے سے نظریں چرانے لگتی۔ اسی خاموشی میں عازر دوبارہ نمودار ہوا۔ وہ ہمیشہ بغیر آواز کیا تھا، جیسے روشنی دیوار سے نکل کر انسانی صورت اختیار کر لیتی ہو۔ وہ آج بھی اسی طرح ظاہر ہوا، نرمی سے، سکون سے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جسے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ناشتہ ہے، اس نے کہا، اور پیالہ نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے جھجکتے ہوئے لے تو لیا، مگر اس کی نظریں عازر کی آنکھوں میں شکست بھری الجھن کے ساتھ جم گئیں۔ مجھے واپس جانا ہے، اس نے یکدم کہا، وہ جملہ جو کئی گھنٹوں سے اس کے دل میں پھنسا ہوا تھا۔ عازر نے نگاہیں چرائے بغیر کہا، یہاں سے واپسی آسان نہیں نور، یہ محل وقت کے دائرے سے باہر ہے۔ یہاں تمہارے لمحے، تمہارے گھنٹے وہاں کے سالوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر ابھی واپس گئی تو ممکن ہے تمہاری دنیا تمہیں بھول چکی ہو، یا شاید تم خود ان کی یاد سے خالی ہو چکی ہو۔ نور کا دل دہل گیا، وہ اٹھ کر عازر کے سامنے کھڑی ہو گئی، آواز بلند ہو گئی، تو کیا یہ قید ہے؟ کیا میں یہاں قیدی ہوں؟ تم نے مجھے بچایا یا اغوا کیا؟ عازر نے اس کی جانب ایک گہری نظر ڈالی، ایسی نظر جو بظاہر پرسکون ہو مگر اندر کوئی طوفان چھپا ہو۔ میں نے تمہیں بچایا نور، اگر تمہیں قید رکھنا چاہتا تو تمہارے گرد زنجیریں ہوتی، دروازے دیوار بنے ہوتے، مگر تمہیں ہر سہولت دی گئی، تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، اس محل کے اندر۔ محل کے اندر؟ نور نے تلخی سے کہا، تو پھر باہر جانے کا حق کہاں ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں پوچھا کہ میں یہاں آنا چاہتی ہوں یا نہیں؟ عازر خاموش رہا، پھر بولا، میں نے خود کو تم پر مسلط نہیں کیا نور، میں نے صرف تمہیں ایک انجام سے بچایا۔ اگر میں نہ ہوتا تو تم مر چکی ہوتی، اور یہاں کم از کم زندہ ہو۔ نور نے پیالہ ایک طرف رکھا اور کمرے کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ زندہ ہونا کافی نہیں ہوتا، قید میں سانس لینا زندگی نہیں ہوتی، چاہے فرش سونے کی ہو یا ہوا خوشبودار۔ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، اپنی ماں کے پاس، اپنے گھر۔ تمہارے لیے یہ سب میں نہیں رکھتا ہوگا، تمہارے لیے میں ایک کہانی ہو سکتی ہوں، مگر میرے لیے تم ایک اجنبی ہو، اور یہ سب ایک قید۔ عازر کی آنکھیں مدھم ہو گئی، اس نے ایک آہ بھری اور دھیرے سے بولا، تمہیں سمجھنا ہوگا نور، اس محل کے اصول تمہارے اصولوں سے مختلف ہیں۔ یہاں دیواریں باتیں نہیں کرتی لیکن سنتی ہیں، یہاں ہر کمرہ ایک در ہے، مگر صرف وہی کھلتا ہے جو دل کی سمت میں ہو۔ میں تمہیں روک نہیں رہا، مگر تمہاری واپسی تمہارے فیصلے سے زیادہ اس جگہ کے قانون سے مشروط ہے۔ نور نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے ایک بار پھر آزمانا چاہتی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ خواب ہے تو ختم ہو، اگر حقیقت ہے تو رہائی دے۔ مگر دروازہ ویسا ہی رہا، سرد، ساکت اور بند۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ دھیرے سے نیچے بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ عازر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور نے دیکھا کہ دیواروں پر موجود روشنی کچھ مدھم ہو گئی تھی، جیسے محل بھی اس کے دکھ میں شریک ہو گیا ہو۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں موجود ایک چھوٹا سا صندوق خود بخود کھلا۔ اس میں رنگ برنگے کپڑے، پرانی کہانیاں اور کچھ تعویذ رکھے تھے۔ نور نے ایک تعویذ اٹھایا، وہ انسانی لگتا تھا، جیسے کسی صوفی یا بزرگ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو۔ اس نے اسے چھاتی سے لگایا اور پہلی بار اس پراسرار جگہ پر دل کو ذرا سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اگلے کئی دن نور محل میں بھٹکتی رہی۔ وہ جگہ اس کے لیے قید تھی، مگر وہ قید بھی ایسی تھی جس میں دیواریں خوبصورت، راستے بے آواز اور سائے مانوس ہو چکے تھے۔ عازر اسے کھانے کے لیے نرمی سے بلاتا، کتابیں دیتا اور محل کے بعض خالی کمروں میں جانے کی اجازت دیتا، جن میں کچھ جگہیں باغات جیسی تھی، روشنی کے پودے، آوازوں والے پھول اور جگمگاتے پانیوں کے چشمے۔ مگر ان سب کے بیچ نور کا دل تنہا رہتا، کیونکہ جو چیز وہ مانگتی تھی، آزادی،
وہ اسے نہیں دی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ محل کے ایک بڑے ہال میں پہنچی جہاں چھت پر ہزاروں روشنیوں کے عکس ناشتے تھے، وہ رک گئی۔ وہاں ایک مجسمہ تھا، ایک عورت کا، جس کے بازو پھیلائے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور چہرے پر امن تھا۔ عازر وہاں کھڑا تھا، اس مجسمے کو دیکھتا ہوا۔ نور قریب آئی اور دھیرے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ عازر نے نگاہ نہیں اٹھائی، بس اتنا کہا، میری ماں، جس نے آزادی کے لیے محبت کو قربان کیا، جس نے مجھے جنم دیا اور پھر دنیا کی قید میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ نور کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی کہ عازر کی کہانی اس سے زیادہ ادھوری تھی جتنی وہ سمجھتی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل اسے بار بار بتاتا رہا، محبت، قربانی اور یادیں اپنی جگہ، مگر آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو کسی اور کی مرضی سے چھن جائے تو وہ چاہے مخملی ہو یا آسمانی، قید ہی رہتی ہے۔ نور کی آنکھیں مجسمے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ عورت، عازر کی ماں، پتھر کی شکل میں بھی ایسی نرم، پروقار اور رنجیدہ لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی کوئی درد برداشت کیا ہو۔ اس کے آنسو اگرچہ جامد تھے، مگر نور کو لگا جیسے وہ پلک جھپکنے کو ہے، جیسے وہ ماں ابھی بھی عازر کو پکار رہی ہو۔ عازر خاموشی سے کھڑا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، یہ وہی ہے جس نے مجھے انسانوں کی محبت کا پہلا سبق دیا، اور شاید آخری بھی، میری ماں آمنہ۔ نور نے آہستہ سے سر موڑا، عازر کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیا تم مجھے بتاؤ گی وہ سب جو ہوا تھا؟ عازر نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک پرانا دکھ جیسے کسی بند صندوق سے باہر نکل آیا ہو۔ وہ نور کی طرف نہ دیکھتے ہوئے مجسمے کی طرف پیٹھ کیے بولنے لگا۔ اس کی آواز مدھم مگر گونجدار تھی، جیسے وہ ہر لفظ کو خود سے کھینچ کر نکال رہا ہو۔ میری ماں ایک عام سی لڑکی تھی، لاہور کی کسی پرانی حویلی میں کام کرتی تھی، یتیم، غریب، خاموش۔ اس کے خواب چھوٹے تھے، روز کھانا، چھت اور کچھ عزت۔ میرے باپ نے پہلی بار اسے بارش میں بھیگتے دیکھا تھا۔ وہ کوکاف کا ایک بلند رتبے والا جن تھا جو زمین پر کچھ حساب لینے آیا تھا۔ اس کا نام تھا راکم۔ اس نے آمنہ کو دیکھا تو ایک لمحے کوکاف کی دنیا رک گئی۔ جنات کا دل اتنی جلدی نہیں دھڑکتا، مگر میرے باپ کا دل پہلی بار دھڑکا تھا۔ وہ بار بار اس گلی میں آیا، کبھی ہوا بن کر، کبھی سایہ بن کر، کبھی خواب بن کر۔ آمنہ کو لگا کہ شاید وہ سب اس کا وہم ہے، مگر پھر ایک رات جب وہ چھت پر بیٹھی خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، میرے باپ نے انسانی صورت میں اس کے سامنے آ کر اپنا نام بتایا۔ عازر کی آواز کانپنے لگی تھی، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ میرے باپ نے آمنہ کو بتایا کہ وہ کون ہے اور اس کی محبت کی حقیقت۔ آمنہ ڈری، انکاری ہوئی، مگر کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خوف سے نہیں روکا جا سکتا۔ کچھ مہینے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسا جڑ گئے جیسے دھواں اور ہوا، الگ نہیں ہو سکتے مگر مکمل بھی نہیں ہوتے۔ میرے باپ نے زمین پر ایک گوشہ بنایا جہاں وہ آمنہ کے ساتھ وقت گزارتا، اپنی دنیا بھلا کر، اور پھر میں پیدا ہوا، جن زادہ، جو نہ مکمل جن تھا نہ انسان۔ نور نے سانس روکے یہ سب سنا، دل میں گہری لہر سے اٹھی، ایک ایسی محبت کی جو عام انسانوں کے تصور سے باہر تھی۔ عازر نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے بولا، میری پیدائش کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ انسانوں نے آمنہ کے وجود پر شک کیا، لوگ کہتے تھے وہ دیوانی ہے، کسی عصیب کے زیر اثر ہے۔ جب ماں نے ان سب سے کہا کہ اس کا شوہر جن ہے، وہ ہنسے نہیں، بلاؤں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ماں کو محلے کے بیچ میں باندھا اور پتھر مارے۔ وہ چپ رہی، کچھ نہ بولی، مگر آنکھوں سے وہی سوال کرتے رہی، کیا محبت کا یہ انجام ہونا چاہیے تھا؟ عازر کی آواز مکمل خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر بولا، میرے باپ کو کاف کی عدالت نے کہا کہ وہ زمین پر آ کر نسل خراب کر رہا ہے۔ اس پر انسانوں سے تعلق رکھنے کا مقدمہ چلا اور پھر اسے باندھ کر کوکاف کی ویران وادیوں میں قید کر دیا گیا۔ میں اکیلا رہ گیا، انسانوں سے نفرت ہو گئی مجھے، ان کے چہروں پر چھپی مکاری، ان کے سروں پر چھوٹی دینداری اور ان کے دلوں میں چھپی صفاکی دیکھ کر میں نے قسم کھا لی کہ کبھی ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میں برسوں اس محل میں تنہا رہا، اپنی ماں کی یادوں میں، جن دنیا بھی مجھے شک کی نظر سے دیکھتی۔ انسانوں کی دنیا تو جیسے میرے وجود سے انکاری ہو چکی تھی۔ نور کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ چند قدم عازر کے قریب آئی، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ عازر نے پہلی بار اس کی طرف نگاہ کی، وہ نگاہ جس میں برسوں کی شکست، تنہائی اور ایک ناختم ہونے والا کرب چھپا تھا۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا نور، چھت سے گرتے ہوئے، اس لمحے جب تمہاری جان جا سکتی تھی۔ میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے لگا کہ تم بھی ویسی ہی ہوگی، انسان، فانی، ظالم،
لیکن جب تم نے گرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور تمہارے ہونٹوں پر اپنے چھوٹے بھائیوں کا نام تھا تو مجھے لگا شاید میں غلط تھا۔ میں نے تمہیں تھام لیا۔ اس کے بعد تمہیں یہاں لانا میری مجبوری نہیں، خواہش تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کیا انسانوں میں واقعی محبت باقی ہے؟ کیا تم میری ماں جیسی ہو سکتی ہو؟ نور نے ہلکی سی سسکی لی۔ دل میں الجھن، ہمدردی اور کوئی نرم سا جذبہ ایک ساتھ جاگا، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی۔ تو پھر تم مجھے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم محبت کی سچائی دیکھنا چاہتے ہو تو قید میں رکھ کر کیسے دیکھو گے؟ عاذر نے گہری سانس لی اور بہت نرم لہجے میں بولا، میں ڈرتا ہوں نور۔ میں نے ماں کو کھویا، باپ کو کھویا، اپنی شناخت کو کھویا۔ اگر تم بھی چلی گئی تو پھر میں کس کے لیے زندہ رہوں گا؟ تم چاہتی ہو آزادی اور میں چاہتا ہوں تمہاری موجودگی۔ یہ خود غرضی ہے، جانتا ہوں، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ صرف کسی کی موجودگی سے درد کم ہو جاتا ہے۔ تم وہ ہو نور۔ نور کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ عاذر میں صرف جناتی طاقت نہیں، ایک زخمی بچے کا دل بھی دھڑک رہا ہے، ایک ایسا دل جسے دنیا نے ہر بار تنہا کر دیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، محبت قید نہیں مانگتی عاذر۔ اگر میں واقعی خاص ہوں تو مجھے جانے دو۔ اگر میں واپس آئی تب جاننا کہ محبت سچی تھی یا نہیں۔ عاذر کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو یا پھر کسی نادیدہ طوفان کے سامنے خاموش کھڑا ہو۔ محل کی روشنی تھوڑی مدھم ہو گئی، جیسے وہ بھی اس گفتگو کے اثر میں آ گئی ہو۔ دیواروں کے نقوش ٹھہر گئے اور ہوا میں وہی خوشبو تیرنے لگی جو ہمیشہ عاذر کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ نور کے دل میں ہمدردی اور حیرت کی ایک نئی دنیا جاگ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب صرف ایک قیدی نہیں، وہ کسی کی امید بن چکی ہے، اور یہ احساس خود اس کی آزادی کے راستے میں سب سے بڑی دیوار تھا۔ لیکن اس لمحے وہ خاموشی سے کھڑی رہی، نہ ہاں کہی نہ، بس عاذر کی کہانی کو دل میں سموتی رہی، جیسے وہ کسی راز کے ساتھی بن چکی ہو۔ محل کی فضائیں اب نور کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ جن دیواروں کو وہ قید سمجھتی تھی، اب ان میں ایک مانوس سا سکوت بس گیا تھا، جیسے محل نے بھی اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ ہوا میں عاذر کی کہی گئی باتوں کی آواز گشت رہتی اور ہر کمرے میں اس کے سچ کی پرچھائیاں۔ نور اب محل کے مختلف حصوں میں جاتی، پرانے باغات میں بیٹھتی، دیواروں سے لپٹی روشنی کو دیکھتی اور سوچتی کہ اگر انسانوں کی دنیا میں اتنی بے حسی نہ ہوتی تو شاید عاذر جیسا کوئی وجود کبھی تنہا نہ رہتا۔ عاذر اکثر خاموشی سے ظاہر ہوتا، مگر اب وہ خاموشی اجنبی نہ لگتی تھی۔ وہ خاموشی کیسے گفتگو بن چکی تھی جس میں دونوں کی خاموش دھڑکنیں شریک تھیں۔ وقت کا یہاں الگ ہی انداز تھا، دن رات کی کوئی حد نہیں، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے جہاں روشنی نرم ہو جاتی اور محل کی دل دھیرے دھیرے دھڑکنے لگتا، جیسے وہ بھی ان دونوں کے جذبات کو سمجھنے لگا ہو۔ عاذر کی موجودگی اب نور کے لیے بوجھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا تو نور کی دل بے چین نہیں ہوتا، بلکہ کسی انجانی کشش سے بھرا محسوس کرتا۔ عاذر اب بات کرتا تو اس کے جملے نوکیلے نہیں، نرم اور مدھم ہوتے۔ وہ اسے کتابیں لا کر دیتا، کچھ اردو کی، کچھ فارسی میں، جن میں محبت، قربانی اور روحانی تعلقات کی کہانیاں ہوتی۔ وہ اس کے لیے جناتی زبان کی لکھی ہوئی نظموں کو انسانوں کی زبان میں ترجمہ کر کے سناتا، اور نور کو حیرت ہوتی کہ جنات کے دل میں بھی اتنی نزاکت ہو سکتی ہے۔ ایک روز جب محل کے باغ میں چمکدار پتے ہلکی ہلکی بارش جیسے روشنی کی بوندوں سے بھیگ رہے تھے، نور جھولے پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ عاذر کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی مسکراہٹ دیکھتا رہا اور جیسے برسوں کی تنہائی کو وہ ہنسی چاٹ گئی ہو۔ پھر نور نے آہستہ سے رخ موڑا اور پہلی بار نظریں جھکائے بغیر اس کی طرف دیکھا۔ تم جن ہو عاذر، وہ رک کر بولی، مگر دل تو انسانوں جیسا رکھتے ہو، شاید اس سے بھی نرم۔ یہ جملہ کہنے میں نور کو چند لمحے لگے، مگر عاذر کے لیے وقت وہیں تھم گیا۔ وہ لمحہ جب کوئی انسان، ایک ایسی ذات جس سے وہ صدیوں سے دور رہا، اس کے اصل کو قبول کرتے ہوئے اس کے دل کو تسلیم کر لے، وہ لمحہ اس کے لیے ایک صدی کی تلافی جیسا تھا۔ عاذر کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ پلکیں نہ جھپکا سکا، جیسے یہ الفاظ بار بار سننا چاہتا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہی سب سے بڑی دعا تھی جو مجھے زندگی میں کبھی انسان سے مل سکتی تھی۔ اس کے بعد نور اور عاذر کے درمیان خاموشی کا وہ دورانیہ شروع ہوا جو لفظوں سے زیادہ معنی رکھتا تھا۔ اب نور کے ہاتھ میں جو تعویذ ہوتا وہ عاذر کی دی ہوئی جناتی رسم کی حفاظت کے لیے ہوتا۔ اب وہ جو کپڑے پہنتی وہ محل کی فضا میں کھلتے تھے، جیسے وہ اس فضا کا حصہ بن چکی ہو۔ ایک شام جب نور آسمان جیسی چھت کے نیچے ستاروں کی تصویر بنے فرش پر بیٹھی تھی، عاذر اس کے قریب آیا اور ایک خوشبودار شیشی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ وہ خوشبو ہے جو میری ماں استعمال کرتی تھی،
اور جو صرف محبت کے لمحوں میں کھلتی ہے۔ نور نے وہ شیشی کھولی تو ہوا مہک اٹھی اور دل کے اندر ایک گہری پرانی دعا جاگ گئی، ایک ایسی دعا جو نہ زبان پر آئی نہ دل سے نکلی، مگر عازر کی آنکھوں نے اسے سن لیا۔ رفتہ رفتہ نور نے وہ سب محسوس کیا جو شاید انسانوں کی دنیا میں کبھی نہ کر پاتی، ایک ایسا پیار جو لمس کے بغیر تھا، ایک ایسی دوستی جس میں کوئی شرط نہیں تھی، اور ایک ایسا رشتہ جو فانی نہیں تھا۔ محل کے کمرے اب اس کے قدموں سے واقف ہو گئے تھے، راستے اس کی سانسوں کے تال پر جواب دینے لگے تھے، اور عازر وہ ہر دن ایک نیا رنگ لے کر آتا۔ کبھی وہ کہانی سناتا، کبھی کسی خفیہ کمرے میں چھپے گزرگاہ دکھاتا، کبھی اپنی ماں کی لکھی نظم سنا کر خاموش ہو جاتا۔ نور کے اندر بھی اب تبدیلی آ چکی تھی، اسے عازر کی باتوں میں کوئی دکھاوا نہیں لگتا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ جن زادہ جو آدھا انسان ہے وہ دل میں مکمل انسان بن چکا ہے، ایک ایسا انسان جسے بچپن میں پیار نہیں ملا، جس کے ماں باپ کو دنیا نے چھین لیا، اور جسے اپنی شناخت سے بھی نفرت کرنا سکھایا گیا، مگر پھر بھی وہ محبت کرنا جانتا ہے، احترام دینا جانتا ہے، اور کسی انسان کے وجود کو پرسکون کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ ایک روز جب نور نے عازر سے کہا، اگر تم مجھے جانے دو تبھی میں لوٹ کر آؤں گی، کیونکہ محبت آزادی مانگتی ہے، قید نہیں، تو عازر نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف سر جھکا کر کہا، میں تمہیں نہیں روکوں گا نور، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا، مگر دل بند نہیں کر سکوں گا۔ تم جا سکتی ہو، مگر جان لو یہ محل ہمیشہ تمہارا منتظر رہے گا۔ نور نے ایک لمحے کو سوچا، وہ جانتی تھی کہ باہر دنیا ہے، اس کے اپنے لوگ ہیں، اس کا ماضی ہے، مگر یہاں اس محل میں ایک ایسا حال تھا جو سچا تھا، جو خاموش تھا مگر مکمل تھا۔ وہ پلٹ کر عازر کو دیکھنے لگی اور دل میں ایک فیصلہ پنپنے لگا، مگر وہ فیصلہ بھی زبان پر نہیں آیا، صرف خاموشی میں چمکنے لگا، جیسے محل کی روشنیوں میں ایک نیا در کھل رہا ہو، دھیرے دھیرے دل کی دھڑکنوں پر۔ اور اسی لمحے جب روشنی نے فرش پر پھولوں کی صورت بکھرنا شروع کیا، عازر کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل یقین تھا کہ وہ شاید محبت کی پہلی جھلک پا چکا ہے، اور وہ انسان جس سے نفرت کرتا تھا اب اس کی امید بن چکا ہے۔ کوکاف کی عدالت کے آثار پہلے خواب کی صورت میں آئے۔ نور نے کئی راتیں ایک جیسے خواب دیکھے، عازر زنجیروں میں جکڑا روشنی سے بھر ایک ہال میں کھڑا، جہاں سرخ آنکھوں والے سائے اس پر چلا رہے تھے۔ ابتدا میں اس نے ان خوابوں کو محل کی فضا کا اثر سمجھا، مگر ایک رات وہ خواب حقیقت بن گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی جب ہوا کی ایک سرد لہر دروازے سے ٹکرائی، اور اگلے ہی لمحے 6 جناتی محافظ نمودار ہوئے، سر سے پاؤں تک کالے، سروں پر نیلے شعلے، اور آنکھوں میں ایک ناختم ہونے والا حکم۔ ان کے بیچ میں عازر خاموش کھڑا تھا، ہاتھ میں جناتی زنجیروں میں بندھے، مگر چہرہ پرسکون۔ نور چیخ اٹھی، یہ کیا ہے؟ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایک جن جس کی آواز بجلی جیسی گونجی بول پڑا، یہ کاف کے اصول توڑنے کا مجرم ہے، ایک انسان کو جناتی محل میں رکھنا ممنوع ہے، اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نور نے دوڑ کر عازر کی طرف جانا چاہا، مگر جیسے دیواروں نے خود اسے روک لیا۔ محل کی روشنی مدھم ہو گئی، دیواریں سائیں سائیں کرنے لگی، اور عازر صرف ایک بات کہہ سکا، نور، میں نے جو کیا اپنے دل سے کیا، سچائی کبھی جھوٹ نہیں بنتی۔ پھر وہ جنوں کے درمیان غائب ہو گیا، اور نور کے لیے سب کچھ جیسے ٹوٹ گیا۔ عازر کے جانے کے بعد محل جیسے خاموشی کی قبر بن گیا۔ نور نے محل کے در و دیوار سے لپٹ کر پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ روشنیوں نے اس کا چہرہ چھپایا، آئینے خالی ہو گئے، اور جگنوں نے چمکنا چھوڑ دیا۔ کئی دن وہ یوں ہی روتی رہی، نہ کھایا نہ سوئی، جیسے اس کا وجود کسی اور کے ہونے کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن محل کا سب سے پرانا دروازہ خود بخود کھلا، وہ دروازہ جسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا۔ ایک نیلی روشنی اندر آئی اور نور کے گرد گھومنے لگی، جیسے کوئی دعوت دے رہی ہو۔ نور بے اختیار چلنے لگی، اس روشنی کے پیچھے، باغات سے گزرتی، محرابوں سے، جناتی زبان میں نقش در و دیوار سے، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے گول کمرے میں پہنچ گئی جو کاف کی عدالت تھی۔ یہ حال دیومالائی تھا، اتنا بڑا کہ آوازیں واپس گونجنے سے پہلے تھک جائیں۔ درمیان میں عازر کھڑا تھا، اب بھی زنجیروں میں، مگر چہرے پر سکون، جیسے اس نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا ہو۔ ارد گرد درجنوں جناتی جج بیٹھے تھے، ہر ایک کا لباس مختلف، آنکھیں سفید، اور حال کی فضا میں عدالت کی سنگینی گھلی ہوئی تھی۔ ایک جج نے نور کی طرف دیکھا، جیسے اس کی روح میں جھانک لیا ہو، پھر وہ بولا، انسانی لڑکی نور، تمہیں بلایا گیا ہے کیونکہ تم کو کاف کے قانون کی خلاف ورزی میں شامل ہو چکی ہو۔ نور کی آواز لرزی، مگر اس نے ہمت کی، میں نے کچھ نہیں کیا، عازر نے مجھے بچایا تھا، میری جان بچائی تھی۔
اور پھر تمہیں اپنے محل میں رکھا، اپنی دنیا کا حصہ بنایا، اپنے جذبات تم پر عیاں کیے۔ یہ سب خلاف قانون ہے۔ جن اور انسان کی دنیا علیحدہ ہیں۔ تم یہاں نہیں رہ سکتی، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ عازر نے پہلی بار سر اٹھایا، نور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم آزاد ہو نور، جو فیصلہ دل کہے وہ کرنا۔ کوکاف کے سب سے بڑے جج نے، جس کا نام شاہ براق تھا، فیصلہ سنایا۔ دو راستے ہیں، یا تو نور جناتی دنیا کا حصہ بن جائے، اپنی انسانیت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کوکاف میں رہے، یا ہم اس کی یاداشت مٹا کر اس انسانوں کی دنیا میں واپس بھیج دیں گے تاکہ وہ سب کچھ بھول جائے اور عازر بھی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ عازر نے پلک جھپکائے بغیر نور کو دیکھا اور دھیرے سے سر جھکا لیا، جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ نور کا دل پھٹنے کو تھا۔ ایک طرف اس کی دنیا، اس کا ماضی، اس کی ماں، بھائی، بچپن، اور دوسری طرف وہ جنزادہ جس نے صرف نجات نہیں دی تھی بلکہ دل کو وہ جگہ دی تھی جو کبھی کسی انسان نے نہ دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر چلی گئی تو عازر پھر اکیلا رہ جائے گا، ایک ایسی تنہائی میں جو صدیوں پر محیط ہوگی۔ مگر جن بننا، اپنی شناخت چھوڑ دینا، یہ فیصلہ صرف عقل سے نہیں، روح سے کرنا تھا۔ نور کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، اس کے قدم لڑکھڑائے، مگر اس نے ایک ہاتھ عازر کی طرف بڑھایا، جیسے کہہ رہی ہو مجھے وقت دو۔ کاف کی عدالت خاموش رہی، وقت جیسے تھم گیا تھا، اور نور دل کے سب سے نچلے کمرے میں جا چکی تھی، جہاں محبت اور قربانی کے بیچ انسان کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ عدالت کی وہ رات نور کے دل پر جیسے پتھر بن کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ محل کے سب سے اونچے کمرے میں جا بیٹھی، جہاں چھت پر جھلملاتے ستارے کاف کی بلندیوں سے دکھائی دیتے تھے اور نیچے روشنیوں سے بھرے باغات خاموشی سے سانس لے رہے تھے۔ عازر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور شاید یہی خاموشی نور کے اندر کی گونج کو اور تیز کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں عازر کی وہ تصویر تھی جو محل کے جادوئی آئینے نے ایک دن دکھائی تھی، وہ تصویر جس میں عازر کا چہرہ ہنستا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں کہیں بہت کچھ چھپائے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ نور نے تصویر کو انگلیوں سے سہلایا جیسے وہ چہرہ زندہ ہو، اور پھر اس کے سامنے دو راستے آ کھڑے ہوئے۔ ایک جو اس کی دنیا کا تھا، وہ دنیا جہاں ماں بیمار آنکھوں سے دروازہ تکتی ہوگی، بھائی چھت پر نور کو آواز دے رہے ہوں گے، گلی میں ہنستی بچپن کی گونج باقی ہوگی، اور دوسرا راستہ وہ جو اجنبی تھا، کوہکاف کی اجنبی دنیا کا، جہاں ایک ایسا دل دھڑکتا تھا جو نور کے لبوں کی ہلکی سی لرزش بھی محسوس کر سکتا تھا، جس کی خاموشی نور کی بے قراری کا آئینہ بن گئی تھی۔ وہ دیر تک چھت کے نیچے بیٹھی رہی، کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی زمین کو، اور پھر وہ تصویر دل میں کشمکش تھی جو لفظوں سے بیان نہ ہو سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ آسان ہوتا، یا تو عازر ظالم ہوتا یا دنیا بہت مہربان، مگر یہاں تو عازر کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جسے نور نے اپنی دنیا میں کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ محبت جس نے نہ جسم مانگا، نہ رشتہ، نہ وعدہ، صرف ایک احساس دیا جو اس کی سانسوں کے ساتھ بن چکا تھا۔ نور نے آنکھیں بند کی اور دل کی اتھاہ گہرائی سے دعا نکل پڑی، بے اختیار، بے ساختہ، بے لباد، یا اللہ، یہ جن ہے مگر اس کا دل ہے جو انسانوں سے کہیں زیادہ دھڑکتا ہے۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے آزاد کرتا ہے، مگر میری روح، میری خاموشی، میری ہر رات کی دعا میں وہ بسا ہوا ہے۔ مجھے وہ راہ دکھا جو تیری رضا ہو مگر میری سچائی کے قریب ہو۔ اس دعا کے بعد جیسے وقت رک سا گیا، نور کو لگا جیسے کہف کی بلندیاں مینار جھک کر اس کے پکار سن رہے ہوں اور ستارے اس کے آنسوں سے وضو کر رہے ہوں۔ محل کی ہوائیں تھم گئیں، اور وہ لمحہ جب اس نے دل سے عازر کو یاد کیا، جیسے عازر نے کہیں دور سن لیا ہو۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی ہتھیلیوں میں وہ تصویر بھیگ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کے سامنے صرف دو راستے نہیں، دو زندگیاں کھڑی ہیں، ایک وہ جس میں سب ہے سوائے اس کے، اور ایک وہ جس میں کچھ نہیں مگر وہ ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، نور زمین پر لیٹ گئی، آسمان کو تکتی رہی اور عازر کی تصویر اس کے سینے پر رکھی رہی، دل کی دھڑکن کے عین اوپر۔ وہ سو نہیں رہی تھی مگر ایک خواب میں تھی، ایسا خواب جو فیصلے سے پہلے آتا ہے، جو انسان کو راستہ نہیں دکھاتا، صرف دل کی سچائی کی آنکھ کھولتا ہے۔ اور اس لمحے نور کو اپنے اندر وہ روشنی محسوس ہوئی جو شاید عازر کی قربت سے جاگی تھی، ایک ایسی روشنی جو فیصلہ خود نہیں سناتی مگر یہ سکھاتی ہے کہ قربانی اور چاہت کے بیچ کا پل صرف ایمان سے پار کیا جا سکتا ہے۔ جب صبح کا پہلا نور کاف کی بلندیوں سے اترا، نور کی آنکھ کھلی، تصویر اب بھی اس کے سینے پر تھی مگر آنکھوں میں اب دھند نہیں، ایک عزم تھا۔ ابھی وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، فیصلہ زبان تک نہیں آیا تھا مگر دل جانتا تھا اب چاہے جو ہو وہ اندھیروں میں نہیں، روشنی میں چلے گی۔
اس راہ پر جو دعا کی راہ سے نکلتی ہے اور جس پر صرف وہی قدم رکھ سکتا ہے جس نے سچ کو چھو لیا ہو۔ عدالت کاف کی بلند و بالا دیواروں کے درمیان وہ لمحہ ٹھہر گیا تھا جیسے وقت خود رک کر سانس لے رہا ہو۔ نور سفید لباس میں ساکت کھڑی تھی، عاذر اپنی جگہ پر سکون مگر خاموش، اور جناتی ججوں کے چہروں پر وہی بے رحم سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو صدیوں کی قانون کو اوپر رکھتی ہے، انسانوں کے جذبات سے بالاتر۔ عدالت کا سب سے پرانا جن شاہ براق جب اٹھا تو اس کے الفاظ وقت کی گونج کی طرح پورے حال میں پھیل گئے۔ عاذر، تم پر کوہ کا قانون توڑنے کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ تم نے ایک انسان کو اپنے محل میں رکھا، اسے اپنی دنیا کا حصہ بنایا، اسے اپنی محبت دی۔ یہ سب خلاف قانون ہے۔ لہٰذا عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ انسان لڑکی نور کی تمام یادداشت مٹا دی جائے گی، وہ واپس انسانوں کی دنیا میں بھیج دی جائے گی، اور عاذر کو جناتی دنیا کے کسی دور دراز مقام پر صدی بھر کی تنہائی کی سزا دی جائے گی۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا۔ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور عاذر کی پلکیں جھک گئیں، مگر جیسے شاہ براق نے مزید کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، عاذر نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آواز دھیمی مگر گہری تھی، جیسے وہ ہر لفظ اپنے دل سے کھینچ کر لا رہا ہو۔ مجھے اجازت دی جائے ایک آخری بات کہنے کی۔ سب جج خاموش ہو گئے۔ عاذر نے نظریں نور پر جمائیں اور بولا، میں اسے آزاد کرتا ہوں، وہ جہاں جانا چاہے جائے۔ وہ انسان ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہماری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ میں نے اسے کبھی قید نہیں کیا اور اب بھی نہیں کروں گا۔ میں اسے بچانا چاہتا تھا، اس کی ہنسی سننا چاہتا تھا، مگر محبت کا مطلب قید نہیں۔ محبت کا مطلب ہے کسی کو خوشی کے لیے آزاد چھوڑ دینا، چاہے وہ خوشی تمہارے بغیر ہو۔ اگر میری محبت سچی ہے تو وہ لوٹے گی، اور اگر نہیں تو یہ جان کر بھی میں اسے ہمیشہ دعا دوں گا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو پھسل گئے، وہ ضبط نہ کر سکی، قدموں میں لرزش آئی، دل دھڑکا جیسے اس قربانی نے اس کے اندر وہ در کھول دیا ہو جو اب تک بند تھا۔ وہ بس ایک جملہ کہہ سکی، عاذر، تم نے وہ دے دیا جو میں اپنی دنیا میں کبھی نہ پا سکی، اختیار۔ اس کے بعد خاموشی۔ قاضیوں نے حکم سنایا، نور کی یادداشت مٹائی جائے گی تاکہ انسانی دنیا میں وہ ہمارے وجود کو فراموش کر دے۔ عاذر کو کاف کے بیرونی حلقے میں بھیج دیا جائے گا جہاں وہ تنہائی کے ساتھ اپنی سزا کاٹ سکے۔ ایک جن نے نور کی طرف قدم بڑھایا، ہاتھ میں نیلی روشنی کا گولا جس کی یادداشت کو سلب کرنے والا تھا۔ نور پیچھے ہٹی، مگر فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب سب کچھ ختم ہو جانا تھا، اور تب جیسے خود فضا نے سانس لینا چھوڑ دیا، عدالت کی چھت پر ایک چمکدار سفید روشنی نمودار ہوئی۔ ایک نسوانی وجود دھیرے دھیرے نیچے اترا، چہرہ نور سے ڈھکا ہوا، سفید لباس جیسے بادلوں سے بنا گیا ہو، اور ہر قدم پر ہوا میں نوری ذرات بکھرتے جا رہے تھے۔ قاضیوں کے چہروں پر حیرت چھا گئی۔ شاہ براق فوراً اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور بولا، زہرہ، آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نوری جناتی بزرگ خاتون زہرہ کوہ کے اولین حکمیہ، ایک ایسی ہستی جس نے انسانوں اور جنات کے بیچ قدیم ترین معاہدے لکھے اور جو صدیوں سے عدالت میں قدم نہ رکھتی تھی، آج وہ خود حاضر تھے۔ اس کی آواز نرم تھی مگر ہر دیوار میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ میں آئی ہوں کیونکہ آج فیصلہ قانون کے مطابق نہیں، محبت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں نے اس لڑکی کی دعا سنی ہے، میں نے اس جنزادے کی خاموشی میں وہ سچائی دیکھی ہے جس پر کوئی شک نہیں۔ یہ صرف کوہ کا معاملہ نہیں، یہ دو روحوں کی آزمائش ہے۔ اگر تم نے ان کی یادیں مٹا دی تو تم قانون کو بچا لو گے، مگر محبت کو مار دو گے، اور اگر محبت مر گئی تو کوہ کا نور بھی مان پڑ جائے گا۔ قاضیوں کے چہرے جھک گئے۔ زہرہ آہستہ سے نور کے قریب آئی، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم نے دل کی صدا سے دعا مانگی، اور وہ دعا کوہ کی سب سے گہرے آسمان تک پہنچی۔ میں اسے سچی مانتی ہوں، تمہیں اختیار ہے، مگر اس اختیار کی قیمت آزمائش ہے۔ پھر اس نے عاذر کی طرف دیکھا، اور تم عاذر، تم نے اپنی نسل کے خلاف جا کر محبت کو چنا، اپنے دل کے خلاف جا کر آزادی لی۔ یہ قربانی کاف کی تاریخ میں پہلی مثال ہے، اس لیے میں تجویز کرتی ہوں کہ انہیں 1 سال کے لیے الگ کیا جائے، نور کو انسانی دنیا میں، عاذر کو کوہ کی حدود میں، اور اگر 1 سال بعد بھی ان کے دل، ان کی دعائیں اور ان کی سچائیاں قائم رہیں تو کاف کا قانون بدل دیا جائے گا۔ شاہ براق خاموش رہا، پھر سر جھکا کر بولا، زہرہ، آپ کا حکم کوہ کا فرمان ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ 1 گھنٹی بجی، عدالت کا فرش آہستہ آہستہ چمکنے لگا۔ نور نے عاذر کی طرف دیکھا، وہ لب ہلا نہ سکی،
مگر آنکھوں میں اتنی باتیں تھیں کہ عازر نے ایک پل میں سب سن لیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، 1 سال کے بعد اگر تم نے مجھے یاد رکھا تو میں دوبارہ دروازہ کھولوں گا۔ نور کی پلکیں جھک گئیں اور اس کے قدموں کے نیچے زمین روشن ہو گئی واپسی کے لیے، اور عازر اس کے چاروں طرف بھی ہوا کا دائرہ بننے لگا، تنہائی کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور پھر ایک لمحے میں دونوں دو دنیا میں چلے گئے، مگر دل وہ وہیں عدالت میں کاف کی روشنیوں کے درمیان رہ گئے، وعدے کی شکل میں۔ نور نے جب آنکھ کھولی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا، وہی چادریں، وہی چھت، وہی دیوار پر پرانا کیلنڈر، مگر دل میں جیسے سب کچھ نیا ہو چکا تھا۔ اسے یاد تھا سب کچھ، کاف کی عدالت، عازر کی قربانی، نوری جنات کی روشنی، اور وہ وعدہ جو ایک لمحے میں اس کی پوری زندگی کا مرکز بن گیا تھا۔ 1 سال، کاف کی عدالت نے 1 سال کا وقت دیا تھا، اور ہر دن ہر رات نور نے اس لمحے کو سنبھال کے رکھا۔ وہ واپس اپنے معمول کی دنیا میں آ گئی تھی، مگر اب وہ وہی نور نہ رہی تھی۔ وہ بولتی کم، سوچتی زیادہ، ہنستی کم، دیکھتی زیادہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی روشنی تھی، مگر وہ روشنی جیسے کسی اور دنیا کی چمک تھی، کسی اور کے انتظار کی لو۔ راتوں کو جب سب سو جاتے وہ چھت پر جا بیٹھتی، وہی جگہ جہاں سے وہ بچپن میں آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے گری تھی، اب اس کے لیے عبادت گاہ بن چکی تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتی، ستاروں کو گنتی، اور دل میں وہ جملہ دہراتی، اگر تم نے مجھے یاد رکھا تو میں دروازہ کھولوں گا۔ اور وہ یاد رکھے بیٹھی تھی، پل پل، لمحہ لمحہ، سانس سانس۔ وقت گزرتا گیا، ماں کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، بھائی اسکول جانے لگے، مگر نور اب عام نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی لڑکی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ بدل گیا ہے، اور وہ سچ کہتے تھے۔ نور کے خواب اب محض نیند نہ تھے، وہ خواب عازر کی خوشبو سے بھرے ہوتے۔ کبھی وہ محل کے باغات میں ہوتی، کبھی اس کی باہوں میں، اور کبھی عدالت میں عازر کی آواز سنائی دیتی، میں وعدہ نبھاؤں گا۔ پھر ایک شام جب سورج کی آخری کرن نے آسمان پر سنہرا پردہ پھیلایا، نور کو ایک خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا، وہی مہک جو کبھی کاف کی باغات میں ملتی تھی۔ اس کا دل دھڑکا، وہ دروازے کی طرف بڑھی، بغیر سوچے، بغیر کسی آواز کے، اور دروازہ کھولتے ہی وہ لمحہ آ گیا۔ سامنے عازر کھڑا تھا، انسانی روپ میں، جیسے وہ خود زمین کے رنگوں میں ڈھل آیا ہو، مگر آنکھیں وہی تھیں جو صدیوں کی خاموشی میں بولتی تھیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ جیسے برسوں کی تشنگی کو سیراب کرنے آئے ہو۔ میں وعدہ نبھانے آیا ہوں نور، تم نے یاد رکھا، اور میں نے در کھولا۔ نور کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر لب ہنسنے لگے۔ اس نے عازر کی طرف قدم بڑھایا، دل کی ہر دیوار ٹوٹ چکی تھی، ہر سوال ختم ہو چکا تھا، صرف ایک سچ باقی تھا، محبت جو کاف کے قانون کو بھی بدل دیتی ہے۔ کہانی ختم نہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔